بعد سلام انتہائی واجب الاحترام حاضرین سامنے ذکر احتشام اللہ میں جو کریم کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے آج ایک بار پھر ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کر ذکر خیر کی توفیق پا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، ہمارا موضوع جو چل رہا تھا وہ تھا صبر۔ ایک روایت میں نے پچھلے جمعے پر پیش کی تھی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے صبر کا جو اجر ہوتا ہے، اس کے صبر پر جو اسے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، فرمایا اس میں کوئی کمی نہیں، اسے پورا پورا اجر اس کے صبر کے بدلے میں عطا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ہم عرف عام میں علماء کرام پڑھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث پاک کے اور بیان کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ انصاری صحابہ میں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے نا، تو انصار کے جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور سے مانگنا شروع کیا، یا رسول اللہ تنگ دست ہیں، کرم کر دیجئے، کچھ عطا کر دیجئے۔ جس طرح آج کچھ لوگ مانگنے کی عادت ہوتی ہے، آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کچھ دیجیے، بازار میں جاتے ہیں، بازار میں آپ کو ایسے ملتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں۔ قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ رسول کے صحابہ تھے۔ یہ میں نے جو مثال دی ہے نا، یہ باہر مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے اور آگے میں اس کو بیان کروں گا کہ میں نے یہ مثال کیوں دی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس کون آئے؟ انصاری صحابہ آئے اور آ کر حضور سے مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ عطا کیجیے، حالات بڑے خراب ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَعْطَاهُمْ، قریب آقا کے پاس جو آتا تھا وہ خالی نہیں جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے انہیں عطا کیا۔ اب کتنا عطا کیا اور کیسے عطا کیا یہ حضور جانتے ہیں یا لینے والے جانتے ہیں۔ حضرت حسین خود بھی فرماتے ہیں جب وہ لے چکے نا حضور سے، کہتے ہیں ثم سألوہ، انہوں نے پھر اپنے ہاتھ پھیلائے، یا رسول اللہ اور عطا کیجیے۔ فَأَعْطَاهُمْ، کریم آقا علیہ السلام نے پھر انہیں عطا کیا۔ ہمارے پاس تو یاد ہے بڑھنے کے لیے ہم پہلے تو اسے دھتکارتے ہیں، بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اگر بہت ہماری سخاوت جوش پر ہو نا تو جیب سے ہم 10 روپے نکال کے یا 5 روپے کا سکہ نکال کے دیتے ہیں، یہی بات ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ مانگے تو پھر الیاذ باللہ ہمارا غصہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہتے حضور علیہ السلام سے جب انہوں نے دوبارہ مانگا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو تم نے دیا ہے، وقت بھی نہیں گزرا، ٹائم بھی نہیں گزرا، ابھی وہ تم نے سنبھالا نہیں ہے اور مانگ رہے ہو۔ حضور نے یہ بھی فرمایا فَأَعْطَاهُمْ، ادھر انہوں نے مانگا، حضور نے پھر عطا کر دیا۔ سخی ہو تو حضور جیسا،
کوئی کریم آقا جیسا سخی ہو تو پھر بتائے نا۔ حضور نے پھر عطا کیا، راوی کہتے ہیں حتیٰ اتنا عطا کیا، اب حد بیان کر دی، کہتے ہیں حتیٰ نفد ما عنده، حضور کے پاس جو کچھ تھا نا سب عطا کر دیا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ مانگنے والوں نے مانگا، حضور نے سب کچھ عطا کر دیا۔ ہے کوئی ہم میں ایسا جو اس طرح کی عطا کرے؟ آج کہتے ہیں نا کہ حضور ہم جیسے ہیں، میں نے کہا استغفر اللہ، حضور کی عطا جیسا ہی کوئی نہیں، حضور جیسا کون ہو سکتا؟ حضور نے سب کچھ عطا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں فقال، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بولے، کب؟ فقال لهم حين انفق كل شيء بيده، پھر میرے کریم آقا نے اپنے معاشرتے کو اگل ہوا والے لب کھولے، اپنی زبان مبارک کھولی، اور اس وقت جب آپ کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، جب سب کچھ عطا کر دیا، تو حضور نے اس وقت انہیں نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی؟ حضور نے پہلے فرمایا ما یکن عندی من خیر، میرے پاس جو بھی بھلائی ہے، میرے پاس جو بھی خیر ہے، لن فلن ادخرہ عنکم، میں اسے اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھوں گا۔ جو کچھ میرے پاس بھلائی ہے، جو کچھ میرے پاس دولت ہے، جو کچھ میرے پاس مال ہے، میں اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھوں گا، بلکہ تمہیں عطا کر دوں گا، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ علم کی دولت ہو، جو کچھ بھی میرے پاس ہوگا میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ عطا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا تم مانگنے والے ہو نا، میں تمہیں دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، لیکن سنو میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ وہ صحابہ کرام دست بدستہ آگے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم مانگنے والے ہو نا، تم نے مانگا ہے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات کرے اور یہ مانگے کہ اے کریم رب مجھے ہاتھ پھیلانے سے آزادی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہاتھ پھیلانے سے یعنی مانگنے سے آزاد کر دیتا ہے۔ مانگنے والے تو جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں نا، اور آج کل ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مانگنے والا حقدار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ مانگنے والے ایسے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے، بہانے بنا کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں میں نہ کرے، مانگنے والوں میں شامل نہ کرے، وہ یہ دعا کرے، وہ تمنا کرے کہ مولا مجھے مانگنے والوں میں شامل نہ کر، اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو غنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں دینے والا بن جاؤں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا اور اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا بن جاؤں، میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی تمنا تو کرے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ دینے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے اور اس مصیبت کے عالم میں وہ بندہ تمنا کرتا ہے مالک مجھے صبر عطا کر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو صبر عطا فرمائے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو مال اور دولت اور عزت اور شہرت جو کچھ بھی عطا کرتا ہے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، ان سب نعمتوں میں سے افضل اور بڑی نعمت جو ہے وہ صبر کی نعمت ہے۔
آپ ذرا تصور تو کیجیے، ذرا سوچئے نا، ایک شخص ہو، اس کا جوان بیٹا موت کے منہ میں چلا جائے، اگر صبر نہ ہوتا تو وہ شخص زندہ رہ سکتا تھا؟ وہ شخص دنیا میں زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ شخص جو اپنی اولاد کو اپنا تن من دھن سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنی اولاد کو اپنی جان سمجھتا ہے، اگر صبر نہ ہوتا تو کیا وہ زندگی گزار سکتا؟ ہرگز نہیں، وہ تو اس کے ساتھ ہی مر جاتا۔ لیکن یہ صبر ہی ہے کہ ادھر جوان بیٹا مرا ہوا پڑا ہوتا ہے اور ادھر اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صبر ہی ہے۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا للمؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ فرمایا مومن بھی بڑا عجیب بندہ ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی شان ہی اپنی ہوتی ہے، اس کا مرتبہ ہی اپنا ہوتا ہے، اس کا مقام ہی اپنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتا ہے، اس میں بھلائی ڈال دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ میرے قریب آقا نے فرمایا، ہاں پھر حضور نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ۔ اور صحابہ سنو، یہ جو شان ہے نا، یہ خیر والی، یہ بھلائی والی، کہ ہر معاملہ میں بھلائی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ بھلائی والا جو معاملہ ہے، جو خیر والا معاملہ ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ مومن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ شان نہیں دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی شان ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان اصابتہ سراء فشکر فقال له خیرا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن آدمی کو کوئی خوشی ملے، اس کے گھر میں خوشحالی آئے، دولت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کسی اور معاملے میں اسے خوشی محسوس ہو، اس خوشی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شکر پر خوش ہو کر اس کی خوشی میں بھلائی ڈال دیتا ہے، اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر میری کریم آقا نے فرمایا اگر معاملہ اس کی الٹ ہو جائے، اسے خوشی میسر نہ آئے، خوشحالی والا معاملہ نہ ہو، غمی والا، دکھ والا، تکلیف والا معاملہ ہو جائے، فَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ لَهُ خَيْرًا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر کوئی دکھ پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے، پھر اس وقت بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جب وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں بھی اس کے لیے بھلائی ڈال دیتا ہے، ہر معاملے میں خیر، ہر معاملے میں بھلائی۔ آئیے میں آپ کو کریم آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے غلام ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور ان کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور حضرت اسامہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور میں آپ کو اگر تعارف کرنا ہوں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے وہ غلام ہیں جو چھوٹے سے تھے اور کسی نے ان کو اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد میلے میں اوقاف کی منڈی میں جا کر فروخت کر دیا،
یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت زید اس وقت چھوٹے تھے۔ جب زید کے والد کو پتہ چلا نا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے بھائی کو لیا، اور اس وقت چونکہ غلام کو آزاد کرانے کی قیمت دینا پڑتی تھی، اگر کوئی غلام آزاد کرنا ہوتا تو اس کی قیمت ہوتی تھی، جتنی قیمت مالک مانگتا، آقا مانگتا، وہ قیمت دیتے تھے، غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی اپنی جمع پوچھی ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر، اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں اتنا رو رہی ہے کہ اس کی آنکھیں جانے کا خطرہ ہے، اس کی بینائی جانے کا خطرہ ہے، کرم کیجئے، جتنی قیمت آپ مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، اے حارثہ، جا، وہ تیرا بیٹا کھڑا ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ لے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو محمد قیمت نہیں لے گا، محمد ویسے ہی تمہارے ساتھ بھیج دے گا۔ بیٹے سے پوچھ لے، اگر بیٹا جانا چاہتا ہے تیرے ساتھ، میں قیمت نہیں لوں گا، تیرے ساتھ چلا جائے۔ جب والد خوشی خوشی گئے بیٹے کے پاس، بیٹا میں نے تیرے آقا سے بات کر لی، انہوں نے اجازت دے دی ہے، چلو چلے، تجھے اپنے ساتھ میں اپنے گھر لے جاؤں۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ابا حضور میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ کہا بیٹا یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، ادھر تمہاری ماں تمہارے لیے تڑپ رہی ہے، یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، ہمارے ساتھ جاؤ گے شہانہ زندگی گزارو گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری ماں کو میرا سلام دینا اور پیغام دینا کہ تیرا بیٹا غلامی کی زندگی گزارنا افضل سمجھتا ہے اس شہانہ زندگی سے۔ قسم بخدا جو پیار مجھے حضور کی طرف سے ملا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے، جو پیار مجھے کریم آقا نے دیا ہے وہ میری سکی ماں اور سکا باپ بھی نہیں دے سکا۔ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، آزاد کر کے بیٹی کی حیثیت عطا فرمائی، اور انہی کا بیٹا جناب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی زینب، کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ زینب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، آج لوگ کہتے ہیں حضور کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ہم وہ نہیں ہیں جو صرف حضور کی ایک بیٹی مانتے ہیں، حضور کی باقی بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بیٹا حالت مرگ میں تھا، وقت رضا تھا، بالکل قریب المرگ تھا، آپ نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، کرم کیجئے ہمارے گھر تشریف لے آئیے۔ سنیے، اب حضور دس دے رہے تھے نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فارسل یقرئ السلام، میرے کریم آقا نے فرمایا جا کر میری بیٹی کو سلام دینا، میری بیٹی کو کیا کرنا؟ سلام دینا، اور سلام دینے کے بعد کیا کہنا؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، میری بیٹی پریشان نہ ہو، یہ مال اللہ کا ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے لے لے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری جان، ہماری اولاد سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کچھ عطا کر دے، جس سے چاہے کچھ لے لے۔ اے میری بیٹی تو صبر کا دامن تھام لے اور
اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر اجر طلب کر، اللہ کریم تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اپنی بیٹی کو بھی اس مشکل وقت میں حضور نے صبر کرنے کی ترغیب کی۔ اب بیٹی پھر بیٹی ہوتی ہے، بیٹیوں کا بڑا مان ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارا معاشرہ اپنی بیٹیوں کی قدر نہیں کرتا۔ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیغام بھیجا، میرے ابا حضور کو جا کر پیغام دو، آپ کی بیٹی قسم دے رہی ہے، ابا حضور قسم ہے آپ کو، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ جب بیٹی کا پیغام اس طرح پہنچا نا حضور کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معه سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال۔ حضور علیہ السلام جب اٹھے تو سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے صحابہ تھے، اور بھی باقی صحابہ موجود تھے، ان کے نام راوی نے نہیں لیے، کہتے ہیں یہ سارے حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب وہاں پہنچے نا تو کہتے ہیں کہ جیسے حضور کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کے لیے اس بچے کو اٹھایا گیا، لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، بچے کو اٹھایا گیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے تشریف رکھی، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں لٹا دیا، اپنی گود میں لٹا دیا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو گود میں لٹایا نا، وَنَفْسَهُ تَقَعْقَعُ، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ جب آخری وقت ہوتا ہے تو سانسیں اکھڑتی ہیں، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے ہو رہا ہوتا ہے، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ حالت اس کی دیکھی، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، میرے کریم آقا کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہنے لگے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں صبر کی ترغیب کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ سنیے میرے کریم آقا نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا قال ھذہ رحمۃ جعل اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، حضور نے فرمایا اے سعد تو غلط سمجھا ہے، میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا ہے، جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں ان کا دل پسند جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فی قلوب من شاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں چاہتا ہے یہ رحم ڈال دیتا ہے، یہ رحمت ڈال دیتا ہے کہ کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہم کس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بھائی کی تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے۔